جو ہے وہ بیماری ہو گئی تھی اور وہ جانبر نہ ہو سکے. اسی پر ہم لغائی صاحب سے بات کرتے ہیں. لغائی صاحب، بڑا نام تھا رحمان ملک کا اور اب اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ظاہر بیماری ان کو پھیپھڑوں کی ہوئی. کیا کہیں گے آپ ان کے حوالے سے؟ ہمارے ان کے ساتھ بہت ذاتی دوستانہ تعلقات تھے. بول بحران کے دوران جب ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا تھا، جب ہماری لیڈرشپ کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، تو جب ہماری طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تھا، بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت رحمان ملک آگے آئے تھے. اس وقت وہ انٹیریئر کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وزارت داخلہ کی، اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر انہوں نے تمام سیکریٹریز کو، متعلقہ سیکریٹریز کو بلایا، ہمیں موقع دیا. ہم وہاں پر گئے اور تمام فریقین سے انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ جناب، بول پر لگائی جانے والی پابندیاں اور بول کو ٹارگٹ کیے جانے کا عمل جو ہے وہ سخت کسی بھی طرح سے قانونی نہیں ہے. اور انہوں نے ایک جم کر اور پوری استقامت کے ساتھ دیا تھا. حالانکہ وہ اپوزیشن میں تھے، حالانکہ ان کے اختیارات محض اتنے ہی تھے کہ وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، لیکن انہوں نے تمام سیکریٹریز کو بلا کر اور ان کے ساتھ باز پرس کر کے اور یہ بتایا تھا کہ کوئی سیکریٹری انفارمیشن جو ہے وہ پیمرا کے چیئرمین کے طور پر کام نہیں کر سکتا ہے. جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے تھے ہماری نشریات کے آغاز کے لیے، تو انہوں نے ایک ایماندار سیاستدان کے طور پر ہمارے ساتھ کردار ادا کیا تھا. صحیح. میں اس وقت بھی جانتا تھا جب وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین ایک کردار ادا کر رہے تھے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو انہوں نے ایک شٹل ڈپلومیسی کی تھی. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف کے ساتھ مسلسل رابطوں میں تھے. انہی دنوں میں میرا بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا تھا کہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ہمیں ان کا علم ہو رہا تھا. تو ایک وہاں سے انہوں نے یہاں سندھ گورنمنٹ میں محکمہ محنت سے، لیبر منسٹری سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ دستار گبول کے پی آر او کے طور پر انہوں نے کام کیا تھا جب وہ وزیر محنت تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.